احمد ندیم قاسمی ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جہاں ان کے بے شمار ناول مشہور ہیں، وہیں ان کے مختصر افسانوں کی بھی اپنی ہی ایک شان ہے۔ انہی مختصر افسانوں میں سے ایک انتخاب شہنشاہ۔ بڑے مالک کی چوپال پر ان کے بیٹے کا مہمان مجید اچانک گھبرا کر بولا، دیکھو دیکھو ہاشم، ذرا ادھر دیکھو، ایسا لگتا ہے ڈھلوان پر سے 2 درخت اترے چلے آ رہے ہیں۔ ہاشم نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک طویل قہقہے کے بعد آنکھیں پوچھتے ہوئے بولا، اس طرح کے درخت تو تمہیں دن بھر میں یہاں سے وہاں چلتے نظر آئیں گے۔ یہ درخت نہیں ہے میرے یار، کوئی شخص جنگل سے مویشی کا چارہ یا ایندھن کا انبار اٹھائے اپنے گدھے پر بھی اتنا ہی ڈھیر لادے چلا آ رہا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ شہنشاہ ہوگا۔ شہنشاہ؟ مجید حیران رہ گیا، تمہارے گاؤں میں اس طرح کے دبنگ نام بھی رکھے جاتے ہیں؟ ہاشم بولا، ابھی تھوڑی دیر میں اس نام کی پوری تاریخ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اگر یہ درخت وہی ہے تو اسے گاؤں میں داخل ہو کر ادھر ہماری چوپال کے قریب سے گزرنے دو۔ اگر آگے جا کر یہ گلی مڑتی ہے، وہاں ماسی گلائی ہے، اسے گالیاں دینے کو تیار بیٹھی۔ اگر تم یہ گالیاں بھی سننا چاہو تو چلو موڑ پر جا بیٹھیں۔ مجید کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو ہاشم؟ ہاشم بولا، چلو پہیلی ہی صحیح، مگر جب یہ پہیلی کھلے گی تو تمہیں لطف آ جائے گا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر ہاشم جیسے ایک دم چونک کر بولا، دیکھو مجید، تمہارے درخت ادھر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ مجید نے پلٹ کر دیکھا تو اسے جھاڑ جھنکار کے ایک بڑے ڈھیر کے نیچے ایک گدھا اور پھر ایک انسان چلتے نظر آئے۔ یہ نورا ہے، ہاشم نے مجید کو بتایا، پیشے کا جھور ہے۔ اس کی بیوی صبح اور شام کو بڑے سے تندور میں محلے بھر کی روٹیاں پکاتی ہے، پھر دوپہر کے سائے ڈھلنے کے بعد بھٹی میں چنے اور مکئی اور جوار لے کر دانے بھونتی ہے۔ تندور اور بھٹی کو گرم رکھنے کے لیے بہت سا ایندھن درکار ہوتا ہے۔ نورا قریب ہر روز جنگل سے اس طرح کا ڈھیر اکٹھا کر لاتا ہے۔ مجید بولا، تم نورا نورا کہے جا رہے ہو، مگر تمہارا شہنشاہ وہ کہاں ہے؟ نورا اب قریب آ گیا ہے، ہاشم نے کہا، اسے اور نزدیک آنے دو۔ اس کا موٹے میلے کھدر کا کرتا اور پرانی ٹاکیاں لگی چپلی کو غور سے دیکھنا۔ آہستہ آہستہ پہیلی تمہاری سمجھ میں آنے لگے گی۔ مجید نے بہت قریب سے گزرتے ہوئے نورے کو دیکھا، اور جب وہ اپنی لدی ہوئی گدھی کے پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا تو بولا، لو ہاشم، دیکھ لیا تمہارے نورے کو، اب آگے بولو۔ ہاشم مسکرایا، آگے میں نہیں بولوں گا، خود پہیلی بولے گی، بس ذرا سا انتظار کر لو۔ مجید نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبا کر کہا، یار، تم نے اور تمہارے گاؤں والوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اب چوپال پر چند اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ دیر تک گپ شپ ہوتی رہی۔ جب مونڈھے پر بیٹھے ہوئے مجید نے یکدم اٹھنے کی تیاری میں آہستہ سے جیسے سرگوشی میں ہاشم کو مخاطب کیا، تمہارے کوئی معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے مجید کا ہاتھ پکڑا اور اسے مونڈھے پر بیٹھے رہنے کا مشورہ دے کر کہا، یہ معزز مہمان ہمارا نورا جھور ہے، جسے تم نے ابھی ایندھن اٹھائے ہوئے گزرتے دیکھا تھا۔ مجید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور جب دیہاتی لحاظ سے نہایت عمدہ پوشاک میں ملبوس معزز مہمان نے چوپال کی سیڑھی پر سنہری جوتے میں لپٹا پاؤں رکھا تو ہاشم نے پوچھا، کیسے ہو شہنشاہ؟ نورا جھور بولا، اللہ کا کرم ہے چھوٹے مالک، ابھی تھوڑی دیر پہلے بالن لے کر جنگل سے آ رہا ہوں۔ ہاں، میں نے دیکھا تمہیں، ہاشم نے کہا، اور جب تم وہ پیرے کی ڈھلوان اتر رہے تھے نا تو میرا یہ دوست سمجھا 2 درخت چلے آ رہے ہیں۔ قہقہوں سے چوپال گونج اٹھا۔ ان قہقہوں میں نورے کا قہقہا بھی شامل تھا۔ صرف مجید حیرت زدہ بیٹھا رہا۔ ہاشم چونکا، تمہیں کیا ہوا مجید؟ حیران کیوں ہو؟ کچھ بولو، چلو ہمارے شہنشاہ سے کوئی بات کرو۔ مجید نے نورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ میاں، اگر تم نورا جھور ہو تو شہنشاہ کون ہے؟ اور اگر تم شہنشاہ ہو تو نورا جھور کون ہے؟ نورا بولا، صاحب جی، میں ہی تو نورا جھور ہوں، پر یہ لوگ مجھے شہنشاہ کہتے ہیں، اسی لیے میں شہنشاہ بھی ہوں۔
हाशिम ने नूरे से कहा, उन्हें ये भी बताओ कि तुम शहंशाह कब और कैसे बने? नूरा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, यूं हुआ साहब जी, एक दिन मैं यहीं चौपाल पर ही बैठा था जब एक आदमी शानदार लिबास पहने आया और चौपाल पर जितने लोग बैठे थे उठ खड़े हुए। उस आदमी के पीछे बंदूक उठाए और पिस्तौल लटकाए और भी लोग थे। उनकी खातिर जो लोग खड़े हो गए उनमें हमारे बड़े मलिक जी भी थे। मैं तो हैरान रह गया कि उस बद शक्ल की इतनी इज्जत क्यों, जबकि उसकी नाक चिपटी है, आंखें ज़रा ज़रा सी, ये मेरी चुंगी के नाखून बराबर, होंठ मोटे, सेहत अच्छी है इसलिए उसका रंग सांवला भी काला हो गया और उसकी खातिर पूरी चौपाल खड़ी हुई है। तब मैंने सोचा साहब जी कि सारा जादू उसके लिबास का है। उसने रेशमी खुशाबी लुंगी बांध रखी है, लंबा रेशमी कुर्ता है बोस्की का, 2 घोड़ा बोस्की का, चमकते हुए पिशावरी कुल्ला पर तुर्रेदार पगड़ी। मैं जोर सही पर उससे बेहतर आदमी हूँ। मेरा रंग भी ठीक है, मेरा नाक नक्शा भी बुरा नहीं, तो क्यों ना मैं भी कभी कभार इस तरह का लिबास पहन लूँ। लोग मेरी इज्जत करे ना करे पर मैं खुद तो थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत करने लगूंगा। बस फिर साहब जी, मैंने पैसा जमा करना शुरू किया, जंगल से लकड़ी लाकर बेचता रहा और क्या बताऊं, क्या कुछ करता रहा। आखिर एक दिन मैंने खुशाब जाकर ये रेशमी लुंगी खरीदी। उस बदशक्ले ने भी ऐसी ही लुंगी बांध रखी थी, सुर्ख रेशम की बालिश भर चौड़ी कन्नी और लुंगी के बाकी सफ़ेद रेशम पर सब्ज रेशम की धारियाँ। फिर मैंने इस रेशमी कुर्ते के लिए 2 घोड़ी बोस्की का कपड़ा खरीदा, नफीस मलमल की पगड़ी को कलफ लगाकर हाथ भर लंबा तुर्रा निकाला। पिशावरी कुल्ला नहीं है तो ना सही, तुर्रा ही ये कमी पूरी कर देता है। फिर मैंने तलाकिंग जाकर ये तिल्लेगंज जूता खरीदा। सो साहब, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ये लिबास पहना और घर से निकला तो ये सब भाई जो यहाँ बैठे हैं हैरान रह गए, समझे मैं पागल हो गया हूँ। मैं जिधर से भी गुजरता ये लोग मेरी इज्जत तो क्या करते, आवाज़ें कसने लगे। किसी ने ये भी कह दिया कि नूरा झोर तो एकदम शहंशाह हो गया। पहले तो शहंशाह मेरी चिढ़ बन गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस नाम का आदी हो गया। मैंने ये भी सोचा कि लिबास तो मेरा शहंशाह वाला है, मगर मैं एक और तरह से भी शहंशाह हूँ। वो यूँ साहब जी कि मेरा यार हज करने जा रहा था। मैंने उससे कहा मेरे लिए कफन का कपड़ा खरीद कर उस पर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की मिट्टी से कलमा लिखवा लाना। मेरे प्यारे दोस्त ने ऐसा ही किया। अब ये शहंशाही कफन मेरे पास संदूक में रखा है। मैं हर रोज़ थोड़ी देर को यूं ही अच्छे लिबास का मज़ा लेने के लिए ये कपड़े पहनता हूँ और फिर घर जाकर उतारता हूँ और तह करके संदूक में अपने शहंशाही कफन पर रख देता हूँ। अब तो ये सब मेरे गांव वाले मेरी हंसी नहीं उड़ाते, मुझसे प्यार करते हैं। अब तो दूसरे गांव के गबरू भी मुझे देखने के लिए आने लगे हैं। पूरे गांव में सिर्फ मासी गुलाई है जो खुदा बख्शे मेरी माँ की पक्की सहेली थी, मगर मुझे प्यार से रोज़ आना 2-4 गालियाँ ना दे तो बीमार हो जाती है। ये कहकर नूरा हंसा तो सब लोगों की हंसी ने उसका साथ दिया। नूरे ने अपना बयान जारी रखा। मेरी माँ मुझे बताती थी कि मासी गुलाई को गाली देने की आदत है। वो अपने घर वालों को भी गालियों से तोम डालती थी। उसका इकलौता बेटा भी उसकी गालियाँ खाता मरा। माँ बताती थी वो अपने बेटे के जनाजे के साथ साथ रोती भी जाती और गालियाँ भी देती जाती कि सुअर की औलाद, तुझे मरने की क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी। वो तो मेरी माँ को भी नहीं बख्शी थी और माँ उसकी गालियाँ सुनकर हंसते हंसते इसे लिपटा लेती थी। मासी सिर्फ अपनों को गालियाँ देती है, वो मुझे अपना समझती है, इसीलिए तो मुझे गालियों से लाद देती है, मगर उसकी गालियाँ नहीं होती साहब, दुआएं होती हैं। लो, ये भी कोई बात हुई, हाशिम बोला। नूरा नेक आदमी है, इसीलिए किसी का बुरा सोच नहीं सकता। मासी नूरे को रोज़ाना जो गालियाँ देती है उसकी गूंज तो यहाँ तक आती है। असल में मासी गुलाई का घर गली के मोड़ पर है और ये मोड़ बहुत तंग है। नूरे के आगे आगे चलती हुई झाड़ झंकार से लदी इसकी गधी जब वहाँ से गुजरती है तो मासी गुलाई के घर की कच्ची बिछाल को कहीं कहीं से उधेड़ देती है और मासी हमारे इस शहंशाह को गालियों से उधेड़ डालती हैं। सब लोग हंसने लगे तो नूरा भी मुस्कुराता रहा।
پھر بولا، میں نے 1000 کوشش کی کہ ماسی کے گھر سے گدھی ذرا ہٹ کر مڑ کر چلے، مگر یہ گدھی آخر گدھے کی بچی ہے، مانتی نہیں۔ لوگوں کو مزید ہنسنے کا موقع دینے کے بعد نورا بولا، جب بھی ماسی کے کوٹھے کی پچھال ادھڑی ہے، میں نے فوراً گارا تیار کیا اور زخمی پچھال کی لپائی کر دی۔ آخر وہ میری ماں برابر ہے اور میری ماں کی سہیلی بھی ہے۔ میں ادھر لپائی کر رہا ہوتا ہوں، ادھر ماسی گھر کی دہلیز پر بیٹھی مجھے کبھی گالیاں دیتی ہے تو کبھی دعائیں بھی دیتی ہے۔ عجب بات یہ ہے صاحب جی، ماسی گلائی مجھ سے نفرت بھی کرتی ہے اور پیار بھی مجھے سے کرتی ہے۔ ہاشم بولا، یہ بھی بتاؤ شہنشاہ، ماسی تجھے کیا کیا گالی اور کیا کیا دعائیں دیتی ہے؟ آپ تو حد کرتے ہیں چھوٹے مالک۔ نورا مسکراتے ہوئے بولا، چلیے سنیے، کہتی ہیں، اے حرام کی اولاد، اے سور کے بچے، اے گدھے کے بچے، تو جیتا رہے، میرے کتے کے کتورے۔ سب کی ہنسی کے بعد نورا تشویش کے لہجے میں بولا، پر ہاشم جی، آج جب میں وہاں سے گزرا تو گدھی کے بوجھ اور ماسی کے گھر کی پچھال کے درمیان آ کر میں نے اسے ادھڑنے سے بچا لیا۔ میں انتظار میں تھا کہ ماسی مجھے گالیاں بھری دعائیں دے، مگر ماسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے پیٹ اور سینے پر خشک لکڑی نے جھرٹیں ڈال دی ہیں۔ سوچا ماسی کو دکھاؤں گا، پر وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ ماسی ضرور بیمار ہے، ابھی جا کر کپڑے بدلتا ہوں اور اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ مجید بولا، عجیب بات ہے شہنشاہ، یہ ماسی تمہیں اتنی گندی گالیاں بھی دیتی ہے اور تم اس کے لیے پریشان بھی ہو؟ میں نے آپ کو بتایا، وہ مجھے گالی دل سے نہیں دیتی صاحب جی۔ نورے نے وضاحت کی، گالی دینا اس کی عادت ہے اور بس۔ وہ جب مجھے گالیاں دیتی ہے تو اصل میں مجھے دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ ماں اور ماسی گلائی پکی سہیلیاں تھیں۔ ایک دن ماسی غصے میں مجھے کتے کے پتر کی بجائے کتیا کے پتر کہہ بیٹھی۔ فوراً اس نے اپنے ہی منہ پر 2-4 تھپڑ مارے اور بولی، حرام کی اولاد، تیری ہی وجہ سے مجھے اپنی پیاری سہیلی کو کتیا کہنا پڑا، کتے کے پلے، وہ تو اگلے جہان میں مجھے جوتے مارے گی۔ لوگوں کو ہنستا چھوڑ کر نورا وہاں سے گھر آیا، کپڑے بدلے، شہنشاہی لباس تہہ کر کے شہنشاہی کفن پر رکھا اور ماسی کے ہاں جا نکلا۔ ماسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ نورے نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ دیوار کے سائے میں پڑے کھٹولے پر سے ماسی کی نخیف آواز آئی، آجا حرام زادے، اتنی دیر بعد تجھے ادھر آنے کی توفیق ہوئی ہے، تو بلے کی طرح جھانکتا کیا ہے، آجا، میں تاپ سے مر رہی ہوں، تجھے پتا ہی نہیں کتے کے پتر۔ نورے نے ماسی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو بولا، ماسی تو بخار سے جل رہی ہے، تو کیا بخار ٹھنڈا بھی ہوتا ہے حرام کی اولاد؟ آج ماسی کی آواز میں وہ کڑک غائب تھی جس کا نورا عادی تھا۔ وہ بولا، مجھے کون بتاتا ماسی، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بالن لادے ادھر سے گزرا اور تیرے کوٹھے کی پچھال کی لپائی بچانے کے لیے پچھال کے ساتھ چمٹ گیا۔ جو کھرونچے لپائی پر پڑنے تھے وہ میرے سینے اور پیٹ پر پڑے، اب بھی ان میں سے ذرا ذرا سا خون رس رہا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، دکھا تو مجھے وہ کھرونچے۔ ماسی نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ تو کیوں آیا گدھی اور پچھال کے بیچ؟ میں اپنا پورا کوٹھا نیکا کے بیٹے پر قربان کر دوں، پر یہ بیٹا پورا حرامی ہے۔ ارے گدھے کی اولاد، جب تو نے مجھے دروازے پر نہیں دیکھا تو سمجھ جاتا ماسی کو کچھ ہو گیا ہے، پر تو اپنی گدھی کے ساتھ رہ رہ کر پورا گدھا ہو گیا۔ بیٹھ جا پائنتی کی طرف اور ذرا میری ایڑیاں داب دے، پھوڑے کی طرح دکھ رہی ہیں۔ نورے نے کھاٹ پر بیٹھ کر ماسی کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور ایک ایڑی دابی تو ماسی بچے کی طرح چیخ اٹھی، ہولے ہولے سور کے پتر، یہ تیری گدھی کے سم نہیں، مجھ غریب کے پاؤں ہیں۔ نورا محتاط ہو گیا اور ماسی کو کچھ سکون محسوس ہوا تو وہ نورے کو دعائیں دینے لگیں۔ سب تجھے شہنشاہ کہتے ہیں، پر اپنی شہنشاہی کبھی مجھے بھی تو دکھا، میں بھی تو دیکھوں میرا یہ بھانجا سچ میں شہنشاہ لگتا ہے یا وہی کتے کا پتر۔ ماسی نے اپنی ہی بات پر ہنسنے کی کوشش کی تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اتنی کھانسی کہ نورے کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کھانسی چیخیں بن کر اس کے حلق سے نکلنے لگیں۔ پڑوسن مہتاب بھاگی آئی، ماسی کو سمیٹا اور نورے کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر ماسی ذرا سنبھلی اور بولی، مجھے پہلے ہی پانی پلا دیتا حرام کی اولاد، آتے ہی لگا میرے ساتھ گپے مارنے،
گدھے کا بچہ، ویسے میری سہیلی نیکا کا بیٹا ہے، اسی لیے تو میرا بھی بیٹا ہے اور پورے کتے کا پتر ہے۔ نورا ہنسا، ماسی مہتاباں، جب یہ میری ماسی گلائی مجھے کتے کا پتر کہتی ہے تو مجھے اپنا پتر کہہ رہی ہوتی ہے۔ مجھے ہنسا مت حرام زادے، ورنہ مجھے پھر کھانسی آنے لگے گی۔ ماسی بولی، اب تو جا، اس جھلی عقل کی اندھی پڑوسن نے کل رات بھی میرے پاس گزاری، آج رات بھی یہی رہ جائے گی، کیوں تابی خرابی؟ بسم اللہ کر کے رہوں گی میں اپنی ماسی کے پاس، مہتاب بولی۔ پھر تو جا، ماسی نورے سے مخاطب تھی، پڑھ کر جنگل نہ جانا، ادھر میرے پاس آ جانا، تھوڑا تھوڑا میرے کاندھے اور پنڈلیاں دباتے رہنا، پھر مجھے پانی بھی پلاتے رہنا، کل آئے گا نا حرام کی اولاد؟ ضرور آؤں گا ماسی۔ نورے نے ماسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیا اور ماسی بولی، مجھ پر ذرا سا جھک جا میرے شہنشاہ، میں تیرا ماتھا چوم لوں، جھک بھی جا حرام کی اولاد۔ اور جب ماسی نورے کا ماتھا چوم چکی تو نورا بولا، ماسی تیرے تو ہونٹ بھی انگارہ ہو رہے ہیں، اتنا تیز تاپ ہے تجھے۔ مہتاب بولی، کل سے اسی طرح آگ کی طرح دہک رہی ہے، اب تو دیر ہو رہی ہے، کل صبح سویرے قصبے جا کر ہسپتال سے اس کے لیے دوا لے آنا۔ ضرور جاؤں گا، نورا بولا، صبح یہاں آؤں گا، ماسی سے پیار لے کر اور گالیاں کھا کر کمہار کے خچر پر قصبہ چلا جاؤں گا۔ مگر صبح کو وہ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ ماسی تو آدھی رات کے بعد چل بسی۔ وہ ماسی کے ہاں پہنچا، آس پاس کی بہت سی عورتیں ماسی کی میت کے گرد جمع تھیں۔ وہ دیر تک ایک طرف کھڑا سوچتا رہا کہ آخر گاؤں کے مرد کہاں گئے، کیسی بے یار و مددگار بڑھیا کہ پڑوسنوں کے سوا کسی نے اس کے گھر میں جھانکا تک نہیں۔ پھر ملک ہاشم کا ایک آدمی اسے ڈھونڈتا ہوا آیا اور بولا، سب لوگ چوپال پر جمع ہیں، پورے گاؤں میں کپڑے کی جو دکانیں ہیں نا، وہاں کفن کا کپڑا موجود نہیں ہے۔ چھوٹے مالک نے کہا ہے شہنشاہ قصبہ چلا جائے اور بیچاری ماسی گلائی کے لیے کفن خرید لائے، سب کہتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے، کہیں بڑھیا کی میت خراب نہ ہو جائے۔ ملک نے اپنی گھوڑی بھی تیرے لیے تیار کرا رکھی ہے، آ چل۔ چلتا ہوں، نورا بولا، پر میں قصبے میں نہیں جاؤں گا، اپنی ماسی کو بے کفنا بھی نہیں رہنے دوں گا، آ میرے ساتھ۔ وہ ملک ہاشم کے آدمی کو اپنے گھر لے آیا، صندوق کھول کر پہلے اپنا ریشمی شہنشاہی لباس اٹھا کر ننگے فرش پر دے مارا، پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مٹی سے لکھے ہوئے کلمہ شریف سے سجا ہوا کفن اتنی احتیاط سے نکالا جیسے کفن کا کپڑا کانچ کی چادر ہو، پھر کفن کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اسے ملک ہاشم کے آدمی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر نہایت احتیاط سے رکھا اور ساتھ ہی زاروں زار روتے ہوئے بولا، مجھ سے زیادہ میری ماسی اس شہنشاہی کفن کی حقدار نکلی، اسے خیال سے لے کر جاؤ تاکہ اس پر سے کلمہ شریف جھڑ نہ جائے۔ جب ماسی اگلے جہان میں میری ماں اپنی سہیلی نیکا سے ملے گی تو اسے خوش ہو کر بتائے گی، مکے مدینے کا یہ لباس مجھے تیرے حرام زادے بیٹے نے پہنایا ہے۔